دوستوں کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کو 125 سال تک اپنا غلام بنا کر رکھا تھا۔ ذلت و رسوائی کی لحاظ سے یہ بنی اسرائیل کا بدترین دور تھا۔ ان کی اس ذلت و رسوائی کا یہ دور حضرت عزیر علیہ السلام کی کوششوں سے ختم ہوا۔ 539 قبل مسیح میں سائرس دی گریٹ یعنی ذوالقرنین نے بابل کو فتح کیا اور اس کے دوسرے سال ہی بنی اسرائیل کو اپنے وطن یعنی یروشلم جانے اور ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی دوبارہ اجازت دے دی گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی 558 قبل مسیح میں ایک جلا وطن گروہ کے ساتھ یروشلم پہنچے اور پھر اس شہر کو نئے سرے سے آباد کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے ان کی توبہ کی منادی کروائی، جس کے نتیجے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک زبردست تجدیدی اور اصلاحی تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے نظریات اور اعمال و اخلاق کی اصلاح ہونا شروع ہو گئی۔ زیب ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر دل کی اتح گہرائیوں سے خوش آمدید۔ یہ ہے ہماری نئی سیریز الاقصی ایکسپلین، جس میں ہم یروشلم اور بیت المقدس کی تاریخ اور یہودیوں کی زندگی کے متعلق یہاں ہر زمانے میں ہونے والے اہم واقعات پر بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بنی اسرائیل کی تاریخ اور اہل یہود کے ایک دور عروج کی داستان بتا چکے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹائٹس یا نیبوکیڈ نیزر کے ہاتھوں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی بربادی اور مسلمانوں کے بیت المقدس پر دور حکومت تک کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو 597 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر، جسے نیبوکیڈ نیزر بھی کہا جاتا ہے، اس نے جب یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے اس شہر کا نقشہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا، اور اس حملے کے بعد اہل یہود دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ لیکن جب پرشین ڈائنیسٹی کے بادشاہ ذوالقرنین، جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے جب بابل پر حملہ کیا اور اسے فتح کرنے کے بعد نہ صرف تمام یہودیوں کو آزاد کر دیا، بلکہ ہیکل سلیمانی جو کہ بخت نصر کے حملے کے بعد پوری طرح تباہ ہو چکا تھا، ذوالقرنین نے انہیں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرنے میں بھرپور مدد بھی فراہم کی، جسے یہودی سیکنڈ ٹیمپل کے نام سے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اخلاقی اور سماجی پستیوں سے نکال کر انہیں دوبارہ سے ان کا عروج لوٹایا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے نہ صرف بنی اسرائیل کا کھویا ہوا مقام واپس کروایا، بلکہ توریت کو یادداشتوں کے ذریعے نئے سرے سے ترتیب بھی دیا، جو بخت نصر کے حملوں کے دوران کھو گئے تھے۔ اسی دوران یونانی سپہ سالار اینٹوکس III نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور تمام یورپی فاتحین کے ساتھ مل کر پھر سے یہودی تہذیب کو نیست و نابود کرنا چاہا، لیکن بنی اسرائیل اس جبر سے مغلوب نہ ہو سکے۔ انہوں نے ایک جٹ ہو کر ایک نئی بغاوت مکابی تحریک کو جنم دیا۔ اس بغاوت کو کامیاب کرنے میں حضرت عزیر علیہ السلام کی پھونکی ہوئی دینداری اور تعلیمات کا اثر تھا کہ بنی اسرائیل نے 170 قبل مسیح میں یونانیوں کو فلسطین سے نکال کر اپنی ایک آزاد اور عظیم ریاست قائم کی، جو 67 قبل مسیح تک اپنی پوری شان و شوکت سے قائم رہی۔ زمانہ عروج حاصل ہوتے ہی بنی اسرائیل ایک بار پھر سے پرانی روش اختیار کر گئے اور وہ نئے سرے سے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے، جس کی وجہ سے یہ قوم ایک بار پھر سے عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ 63 قبل مسیح میں رومی فاتح پومپئی نے بیت المقدس پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کی آزادی اور خود مختاری کا خاتمہ کیا اور ایک دیسی ریاست کی بنیاد ڈالی، اور اس ریاست کا خاتمہ ہیرود نامی یہودی نے کیا۔ اس کی سلطنت فلسطین سے لے کر شرق اردن یعنی آج کے جورڈن تک تھی۔ یہی زمانہ تھا جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے مابعوث کیا۔ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور اصلاحات پسند نہ آئی اور انہوں نے تمام مذہبی پیشواؤں کے ساتھ مل کر پرزور مخالفت کی۔ بنی اسرائیل نے نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس وقت کے بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت کی سزا دلوا کر انہیں صلیب پر چڑھانے کی کوشش بھی کی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین حکمت عملی سے رد کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور رومنز کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو گئی اور 64 سے 66 قبل مسیح کے دوران یہودیوں نے رومنز کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اس بغاوت کے نتیجے میں 63 عیسوی میں رومن کنگ ٹائٹس ان پر قہر بن کر برسا، اور اس نے ایک دن میں تقریباً 1,33,000 یہودیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور سیکنڈ ٹیمپل کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ارض فلسطین سے بنی اسرائیل کا عمل دخل مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور یوں اہل یہود تقریباً 2000 سال تک جلا وطن اور انتشار کی حالت میں رہے۔ ٹائٹس کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی تباہ و برباد ہونے کے بعد آج تک دوبارہ تعمیر نہ ہو پایا۔ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہیکل سلیمانی کو مسمار ہوئے تقریباً 500 سال بیت چکے تھے۔ دوستو یہ اس قوم کی داستان عبرت تھی جو اپنے وقت کی مسلم امہ تھی، جس کے اندر 1400 سال تک مسلسل نبوت رہی اور جس کو 3 الہامی کتابوں یعنی تورات، زبور
اور انجیل سے نوازا گیا تھا، لیکن اس قوم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، پر اللہ نے 1400 سال تک اس قوم کی اصلاح و ہدایت کے لیے پیغمبر اس قوم پر مابعوث کیے، پر یہ قوم وقتی طور پر حق کا رستہ اپناتی اور کچھ وقت بعد اسے دھتکار دیتی۔ آج بھی یہودی دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار اور عروج حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کا دور حکومت۔ 620 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں بیت المقدس پہنچے، جہاں انہوں نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی اور مسجد اقصی یا مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور پھر وہاں سے معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت المقدس فتح کرنے سے پہلے تک اہل یہود اور نصارہ بیت المقدس پر برسر اقتدار تھے، اور 17 ہجری یعنی 638 عیسوی میں سب سے پہلے مسلمانوں کے دلیر اور نڈر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہوئی۔ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میثاق عمر کے نام سے اپنا مشہور عہد لکھوایا، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کے تمام اہلیہ یعنی بیت المقدس کے تمام عیسائیوں کو جان و مال، عزت و آبرو اور تمام گرجاؤں اور کلیساؤں کی حفاظت کی گارنٹی دی، اور انہیں تمام مذہبی اور دینی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت دے دی۔ اس فتح بیت المقدس میں 3000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام نے شرکت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جسے آج بھی مسجد عمر کہا جاتا ہے، اور وہاں مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ مسجد اقصی اور مختلف مسلم ادوار۔ عیسائی بیت المقدس ہاتھ سے نکل جانے پر شدید افسردگی کا شکار رہے۔ وہ کسی بھی حال میں بیت المقدس پر اپنا تسلط دوبارہ قائم کرنے کے لیے مختلف سازشوں میں لگے رہتے، اور ادھر مسلمان بھی اہل یہود کا رویہ اپناتے ہوئے عیش و عشرت میں مبتلا ہونے لگ گئے۔ نصارہ نے جب مسلمانوں کو کمزور پایا تو انہوں نے دنیا کے تمام عیسائیوں کو ایک جٹ ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اکسایا، اور یہ جنگیں صلیبی جنگوں یا کروسیڈ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ان جنگوں میں مسلمانوں نے بیت المقدس کے ساتھ آدھی دنیا سے نہ صرف اپنا اقتدار بلکہ اہل یہود اور نصارہ کے دلوں سے اپنا خوف بھی ختم کر لیا۔ ان صلیبی جنگوں کے نتیجے میں کئی ہزار مسلمانوں نے اپنی جانیں بھی گنوائی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں نے بیت المقدس پر اپنا اقتدار دوبارہ قائم کیا، اور بیت المقدس کو 70,000 مسلمانوں کا قبرستان بنا دیا۔ مسلمان اس وقت پستی کا شکار تھے، دنیا سے عربوں کا رعب و دبدبہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو چکا تھا، اور اہل یہود اور نصارہ کے نزدیک مسلمان انتہائی حقیر اور خوار ہو کر رہ گئے تھے۔ نور الدین ابو القاسم محمود ابن عماد الدین زنگی، جو کہ زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے بیٹے اور زنگٹ ڈائنسٹی کے عظیم بادشاہ تھے۔ نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1146 سے 1174 عیسوی تک آپ نے مسلمانوں پر حکومت کی۔ نور الدین زنگی پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے مسیحیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط اور نڈر حکومت کی بنیاد رکھتے ہوئے پہلے چھوٹی چھوٹی مسلمان سلطنتوں کو اپنی سلطنت میں ضم کیا۔ شروع میں زنگی حکومت کا دارالخلافہ حلب تھا، جو کہ سیریا کا ایک شہر ہے جسے ایلیپو بھی کہا جاتا ہے، لیکن 1154 عیسوی میں نور الدین زنگی نے دمشق پر حملہ کر کے اسے اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنا لیا، اور انہوں نے صلیبی ریاست اینٹوکیا پر حملہ کر کے وہاں کے کئی قلعوں پر قبضہ بھی کیا۔ نور الدین زنگی نے دوسری صلیبی جنگ کے دوران عیسائیوں کی دمشق پر دوبارہ قبضے کی کوشش کو سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام کرتے ہوئے بیت المقدس سے عیسائیوں کو باہر نکالنے کی راہ ہموار کر دی تھی، اور دوسری صلیبی جنگ میں فتح کے باعث ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہو پائے تھے۔ اس زمانے میں مصر پر فاطمی حکومت قائم تھی جو بہت کمزور ہو چکی تھی۔ مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا ہے تو عیسائی مصر پر اپنا تسلط چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کے نور الدین زنگی نے 1169 عیسوی میں مصر کو بھی فتح کر لیا اور فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مصر پر اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد نور الدین زنگی نے بیت المقدس فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ انہوں نے بیت المقدس میں موجود مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اپنے ہاتھ سے ممبر بھی تیار کیا تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ یہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد عمر میں رکھیں، لیکن قسمت کو یہ منظور نہ تھا۔
نورالدین ابھی حملے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ ان کے ایک خادم نے انہیں زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش ہو گئی اور یہی سوزش ان کی موت کی وجہ بنی۔ فیمس مسلم ہسٹورین ابن اسیر لکھتے ہیں کہ میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد نورالدین زنگی سے زیادہ بہتر فرمانروا میری نظر سے اب تک نہیں گزرا۔ دوستو، یہ تھی اہل یہود اور شہر یروشلم کی داستان، جسے ہم نے مختصر الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم سے کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلے حصے میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح بیت المقدس، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد اور ان کے عروج و زوال کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔